بڑی دلچسپ صورتحال ہے. اکراس دا بورڈ اگر آپ دیکھیں جو کامنٹیٹرز ہیں یو ایس کے اندر اور اس کے علاوہ کانگریس میں اور جو اوپینین لیڈرز ہیں اور جو یو ایس کے اندر انفلوئنشل سرکلز ہیں، ان میں یہ ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یو ایس جو ہے وہ اس جنگ کو ہار چکا ہے. اس طرح کا اکنالجمنٹ آف اے ڈیفیٹ یہ اس سے پہلے ہم نے یو ایس میں شاید کبھی نہ دیکھا ہو. شکریہ خان صاحب. بس ویسے ہی عذرائے تفنن، دیکھیے امریکہ میں محدود چند ماہرین کو چھوڑ کے امریکیوں کو حقیقت جو ہے وہ بہت دیر سے سمجھ آتی ہے. آپ نے بہت سے امریکیوں کا ذکر کیا. یہ جب جنگ شروع ہوئی تھی تو بہت سے ماہرین امریکہ سے باہر انہوں نے پہلے ہی یہ سب باتیں کر دی تھی اور کہہ دیا تھا کہ یہ کس طرف جائے گی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ یہ جو سر بریدگی کی یا ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس جو ہیں یا ڈیگریڈیشن کے آپ جو ہے وہ انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ جو ہے ملٹری سائٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، تو یہ بین کاؤنٹنگ ہوتی ہے کہ اچھا جی اتنے ہزار حملے ہو گئے، اتنا ایران کا نقصان ہو گیا. اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں جو جن کا یہ جنگ کی تاریخ کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے، انہوں نے بھی کہا کہ اس حکمت عملی کے پیچھے یقیناً کوئی چیز ہے. اور یہ جو باب ہے یہ تو ٹرمپ اور نیتن یاہو جو ہے یہ رقم کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا. دیکھیے ایران نے، اور اس کے بارے میں بہت سے بیانات ہیں، ایران کا جو اسٹریٹجک لٹریچر ہے اس کو اگر کسی نے اس کا مشاہدہ کیا ہو، پڑھا ہو، سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے امریکہ کی جنگوں سے بہت سے سبق سیکھے، اور جو پچھلے سال جنگ جون میں ہوئی تھی اس سے بھی سبق سیکھا. اب وہ کیا ہے، دیکھیں جنگ جو ہے اس میں فتح اور شکست کا کیا معنی رکھتے ہیں. ایک آپ کو معلوم ہے کہ پرشین جو ہے آفسر اور جو تھیورسٹ ہے بہت مشہور کارل وان کلاؤزویٹس نے ایک ٹرم استعمال کی تھی، سویٹ آن سیل. اب سویٹ کیا ہے؟ سویٹ یہ ہے کہ آپ کوئی چیز کیوں کرنا چاہتے ہیں، واٹ از دا پرپز آف واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اور جو سیل ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. سو جنگ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکو اسٹریٹجک لیول ہے اس کا، وہاں پہ آپ کا آتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سیل جو ہے وہ اس میں آپ کی آپریشنل اسٹریٹجی آ جاتی ہے اور اس کے نیچے آپ کی ٹیکٹیکل وہ آ جاتی ہے. تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اتنی سربریدگی کی جو ہے نا یہ معاملہ ہو گیا، اتنے کمانڈرز اور سپریم لیڈر جو ہے وہ شہید ہو گئے، اتنا جو ہے وہ نقصان ہو گیا، تو یہ تو ایران تو گیا. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ ایران نے جو سبق سیکھا ہے اس کے اندر اس نے یہ کیا ہے کہ ایک اس کی موزیک ڈیفنس اسٹریٹجی کہ آپ اپنی جو فورس امپلائمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی فورس کو استعمال کریں گے اس کو آپ نے ڈسپرس کر دیا. آپ نے اتھارٹی جو ہے وہ فیلڈ کمانڈرز کو ڈیلیگیٹ کر دی ہے، ان کو ایک براڈر جو وہ ہے کہ کیا مقصد ہے، وہ پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو کیا ہے، اس کے نیچے ان کو اس بات کی آزادی دے دی گئی کہ آپ نے کس طریقے سے آپریٹ کرنا ہے. تو جو ایران نے جنگ لڑی وہ ایک متوازی جنگ تھی. چونکہ دیکھیے اس کی جیسے ہم بار بار بات ہوتی ہے اسیمیٹرک وارفیئر، وہ اسیمیٹری کیا ہے، ایک آپ کا جو حریف ہے وہ بہت طاقتور ہے، آپ جو ہیں وہ اس کا جو ہے ہیڈ آن مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ مشہور جو ہے وہ جو بیبلیکل وہ ہے ڈیوڈ اینڈ گلائت کی، کہ ڈیوڈ نے گلائت کے ساتھ اگر تلوار بازی کی ہوتی تو معاملہ کچھ اور ہو جاتا. ڈیوڈ نے سلنگ شاٹ کے ذریعے جو ہے اس کی ایک آنکھ جو تھی وہ نکال دی. اینڈ اس کو آپ اسیمیٹرک وار کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو حکمت عملی ہے وہ اپنی طاقت کے اجازت صاحب بالکل آپ جو فرما رہے ہیں اس کی بنیاد پر کہ یہ بات تو طے ہے کہ ایران کو کسی بھی صورت میں فوجی شکست نہیں ہوئی، اور بلکہ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ امریکہ کو اس جنگ کے معاملے میں فوجی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، فوجی کامیابی نہیں ہوئی بلکہ شاید شکست کی بات ہو رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پہلو تو ہے جس کا کہ بہت زیادہ اس معاملے پہ ذکر نہیں ہوتا، وہ یہ کہ بہرحال اس دوران جو ہے وہ ایران کا لامتناہی
اکنامک انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے، اس کی اکانومی کو لامتناہی نقصان پہنچ چکا ہے، اس کا سول انفراسٹرکچر بہت بری طرح سے تباہ ہوا ہے، اس کا انفلیشن اس وقت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، کرنسی پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، انٹرنیشنل انٹیگریشن نہیں ہے جس کی وجہ سے اکانومی موو نہیں کر رہی. وہ پہلو اپنی جگہ ہے اور اس کا اتنا ذکر نہیں ہوتا. تو ضرور فوجی کامیابی اور ایران کھڑا رہا، وہ تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو اندر سے یہ جو گراوٹ آئی ہے، یہ جو کمزوری آئی ہے، یہ جو تمام معاملات ہیں، اس کو ہم کیسے دیکھیں؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے مختصر پہ؟ اگر کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کوئی مذاکراتی اس سلسلے میں نتیجہ نہیں آتا اور ایران کے سینکشنز ختم نہیں ہوتے اور وہ پھر اپنے معاشی سفر شروع کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا؟ خان صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ کسی بھی جنگ میں نقصان تو ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. میں تو اپنی بات کا آغاز ہی اس سے کیا کہ جو شروع کے 2 دن تھے اس کے اندر جو ایران کے اوپر حملے ہوئے اور ایران کا جو نقصان ہوا، اسی کے حوالے سے لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ باپ جو ہے یہ تو امریکہ رقم کر رہا ہے. تو نقصان تو ہوا، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اب بے شمار جو ہے وہ شواہد آ چکے ہیں، خبریں آ چکی ہیں، تجزیے آ چکے ہیں کہ ایران کی معیشت جو ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ امریکہ کے بلاکیٹ سے پہلے جو سینکشن ریلیف تھا، جو ایران کے تیل پر بھی تھا اور روس کے تیل پر بھی تھا، تو ایران تو دگنی قیمت پر تیل بیچ رہا تھا. ایران کا اس وقت جو فزیکل رابطہ ہے روس کے ساتھ، وہ کیسپین کے ذریعے، جہاں پہ امریکہ کا کوئی جو ہے وہ بلاکیٹ نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو یہاں سے جو جا رہے ہیں شیڈو ٹینکرز، اور اس کے علاوہ جو ریلوے لائن ہے 15,000 کلومیٹر کی، اس کے ذریعے جو چیزیں آ جا رہی ہیں چین اور ایران کے درمیان، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ درد جو ہے وہ کون سہ سکتا ہے، کون جذب کر سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے اور کتنی دیر تک کر سکتا ہے، یہ بنیادی چیز ہے. ایران کی اس کو آپ کہتے ہیں ایٹریشن ایز اسٹریٹجی، کہ جب ایک طاقتور ریاست جو ہے وہ ایک کمزور ریاست پر چڑھ دوڑتی ہے تو کامیابی جو ہے وہ یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس ریاست کے پاس جائے جس کے پاس ہیویئر پے لوڈ ہے. وہ اس کے پاس جائے گی جو اس درد کو سہ سکتا ہے اور سسٹین کر سکتا ہے. ویتنام کی مثال لے لیں آپ، افغانستان کی مثال لے لیں، عراق کی مثال لے لیں، افغانستان میں سوویت یونین کی مثال لے لیں. حالانکہ وہ لڑائی کا طریقہ کار فرق تھا، یہ ایک اور طرح کی لڑائی تھی. بٹ بنیادی جو بات ہے کہ آپ نے ڈی سینٹرلائز کیا، موزیک ڈیفنس آپ نے لیا، آپ نے لوکل یونٹس کو الاؤ کیا کہ وہ لڑتے رہیں گے آٹونومسلی. اس کے علاوہ آپ نے ایک اور بہت اہم جو ہے وہ حکمت عملی اپنائی جسے آپ کہتے ہیں ٹرائنگولر کوئرشن. وہ ٹرائنگولر کوئرشن کیا ہے؟ وہ ٹرائنگولر کوئرشن یہ ہے کہ یا دباؤ جو ہے وہ تکونی دباؤ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو امریکہ اور صہیونی ریاست کے حلیف ہیں اور ان کی جو ڈپینڈنٹس ہیں خطے میں ممالک، ان کو آپ نے سٹرائک کیا، ان کے انرجی انفراسٹرکچر کو سٹرائک کیا، اور آپ نے بنیادی طور پر جنگ کی جو قیمت تھی اس کو خلیجی ریاستوں کے لیے بھی بڑھایا. اور چونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ یورپ اور فار ایسٹ اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی مارکیٹس میں جاتا ہے اور ہماری مارکیٹس میں آتا ہے، تو اس کے سسٹمک ایفیکٹس تھے. اور اس میں آپ مثال کے طور پہ آپ کی میریٹائم انشورنس پریمیمز جو تھے وہ ایک دم سکائی راکٹ کر گئے. آپ کی جو گلوبل انرجی وولٹیلٹی تھی اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا. یہ ایسے ہے جیسے آپ کی جو ہاتھ کی ہتھیلی ہے اس کے اندر ایک میڈین نرو ہوتی ہے. وہ میڈین نرو کو اگر آپ دبانا شروع کر دیں تو وہ درد جو ہے وہ پورے جسم میں جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. تو یہ جو درد تھا نا، یہ اٹس بین ٹرانسپورٹڈ بیک ٹو ویسٹرن مارکیٹس اینڈ US مارکیٹ.